دیکھتے ہوئے میں کافی سارے موضوعات جن کے ساتھ سفر کرتا ہوا یہاں آیا تھا وہ سب سٹیج سے نیچے رہ گئے۔ ہر طالب علم کی ایک داستان ہوتی ہے اور اپنے بزرگوں کی داستانیں پڑھ کے ائمہ محدثین اور فقہائے کرام مفسرین اعظام جب ہم ان کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس مقام تک کیسے پہنچے۔ آج کا ہمارا یہ دور، یہ وقت طالب علم کے لیے واللہ تعالی عالم یہ صورتحال ہے کہ طالب علم کو ہر چیز کی طلب ہوتی ہے سوائے علم کے، یا اسے ایسا معاشرہ اور ماحول دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں رہ کر کے آتا تو علم پڑھنے کے لیے مگر دائیں بائیں سے بے شمار طاقتیں اسے چھین کے اپنا بنا لیتی ہیں، اس کے قدم متزلزل ہوتے ہیں، نیت اور ارادہ بدلتا ہے، پھر اس کا رخ، اس کی جہت، اس کی سمت، اس کا ہدف اور اس کا ٹارگٹ وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے کافی سارے بھائی طلبہ مستقبل کی فکر میں اپنا حال بے حال کر بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کل کو کیا بننا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، آپ کا ماضی کیا ہے اس پہ نظر رکھ کر کے اپنے حال کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، میرا رب مستقبل آپ کے نام کر دے گا۔ دنیا میں ایک صنف ہوتی ہے لکھنے کی، تحریر کرنے کی، کہ انسان اپنی زندگی آپ بیتی، ہڈ بیتی اور اپنے ساتھ گزری ہوئی باتوں کو ذکر کرتا ہے، اور وہ زندگی کے اندر بھی زندگی کے بعد بھی یا اس کے حق میں جاتی ہیں یا اس کے خلاف جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے ایک مثال جو دنیا کی بہترین مثال بھی سمجھی جاتی ہے اور بدترین مثال بھی ہے، یادوں کی بارات، جوش ملی آبادی کی کتاب، اردو ادب کا شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی دین سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا اسے پڑھے گا تو شاید اسے گھن آنے لگے، لیکن اس کتاب پہ کام کیسے ہوا ہے کہ اس انسان نے اپنی زندگی میں اتنی موٹی کتاب 6 مرتبہ لکھی اور 6 مرتبہ پھاڑ دی، اور ہر مرتبہ یہ رنگ بھرنے کی کوشش کی کہ جو میں نے کیا ہے وہ کاغذوں پہ لے کے آؤں، پھر خود پڑھ کے اس کو پھاڑ دیتے کہ نہیں، میں نے تو اس سے بہت برا کیا ہے یا بہت اچھا کیا ہے، لیکن جو الفاظ کے کالم میں نے ڈھالا ہے وہ اس قابل نہیں ہے، میں اس کو نئے سرے سے لکھوں گا۔ آخر ہار گئے، تھک گئے، چھوڑ دیا۔ ایک تاریخ ہے جو آپ بناتے چلے جا رہے ہیں، بھلے آپ عمر میں چھوٹے ہیں، بڑے ہیں یا جہاں بھی ہیں۔ انسان کو رب نے جس نعمت سے نوازا ہو اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، لیکن کس طرح کرنا چاہیے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کو اپنے رب سے جوڑ کے کرنا چاہیے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اوپر اللہ کی نعمت ہے، یہ میرے اوپر اللہ کا انعام اور اکرام ہے۔ میں آج اپنے مزاج سے بالکل ہٹ کر کے، یہ خود نمائی بھی نہیں اور نمود اور نمائش بھی نہیں،
اور اگر کہیں ایسی کوئی سوچ دور تلک بھی ہے تو میرا رب مجھے معاف کرے۔ طالب علموں میں بیٹھ کے مجھے اپنی طالب علمی کی کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں، ہر انسان کے ساتھ کچھ وابستہ ہوتی ہیں۔ پہلے دن سے کوئی بھی نہ لیکچرر ہوتا ہے، نہ کوئی پروفیسر پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی شیخ الحدیث ہوتا ہے۔ ماں جب جنم دیتی ہے تو سب رو رہے ہوتے ہیں، ولدت کا امک یبن آدم باقیہ والناس حولک یضحکون سرورا۔ جن میں میں اور آپ آئے ہوتے ہیں سب خوشی سے مسکرا رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ فحرص علی عمل تکون بفعلہ، کچھ ایسا کر کہ جب موت آنے لگے دنیا رو رہی ہو اور آپ مسکرا رہے ہو۔ فحرص علی عمل تکون بفعلہ فی یوم موتک ضاحکا مسرورا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ بڑے بڑے مشائخ، اہل علم، علماء، ان کی زندگیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مستنیر ہیں۔ میں نے اپنے دادا جان کو، جن کا نام عبد الرحمن ہے، 73 کے فلڈ میں ایک کام کرتے ہوئے دیکھا نہیں، سنا ہے، کیونکہ اس وقت میری اپنی جو کیفیت تھی وہ ہوش والی نہیں تھی۔ والدہ نے اٹھایا ہوا ہے، والد صاحب گھر پہ نہیں، فلڈ آ گیا ہے، سیلاب کی وجہ سے سب بہہ گیا ہے۔ مجھ سے بڑی سسٹر ہیں، ان کو اٹھایا ہوا ہے، اور دادا جی اسی پانی کے اندر سے چل رہے ہیں اور نابینا ہے۔ اب رستے میں ایک جگہ پانی میں نیچے بیٹھتے ہیں، والدہ کہتی ہیں کہ کیا ہوا، پانی ہے؟ تو کہنے لگے مجھے کچھ چاہیے۔ نیچے بیٹھا، کچھ پکڑا اور آگے بڑھے۔ بلند ٹیلہ جس کے اوپر آج بھی اپنے ڈیرے ہیں، وہاں پہ آ کر کے اپنی اس لاٹھی کے ساتھ ایک چیز کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ پوری اینٹ نہیں، اس کا کچھ حصہ ہے، روڑا ہے۔ پوچھا کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہا کام ہے۔ جتنی چھوٹی موٹی کنکریاں بنی اٹھا کے 4 جگہ رکھ دیں اور کہا اللہ سب بہہ گیا ہے، یہ ملا ہے، نئی جگہ ہے، اور نئی جگہ اپنا گھر تو ہے نہیں، سب سے پہلے تیرا گھر بناتا ہوں، اور میرے پاس جو ہے اسی سے بناتا ہوں، قبول کر لینا۔ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے انہیں بلڈنگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ درختوں کی چھاؤں کے نیچے بھی بیٹھ کے اور ویران جگہوں پہ بھی خلوص نیت سے شروع کر دیتے ہیں، میرا رب برکت دے دیتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جسے ہوش نہیں تھی، جب ہوش آئی تو اپنے ہاتھوں سے، میں معمار نہیں ہوں لیکن اس مسجد کو بنایا، یہ میرے رب کی توفیق ہے اور ان بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ بات آگے بڑھتی ہے۔ 10 سال کھیتی باڑی کی ہے، پھلوں سے گندم، جب تھریشر نہیں ہوتی تھی، کراس بیلوں کے ساتھ رات بھر کے دن بھر کے معاملات۔ لیکن میں کھیتی باڑی سے، جانور چرانے سے، چارہ کاٹنے سے ادھر کیسے موڑا؟ کچھ طالب علم یونیفارم میں جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ یونیفارم نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرا پہلا یو ٹرن یونیفارم سے ہے۔ میں بھی کپڑے پہنتا ہوں، دھوتی باندھی ہوئی ہے، عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور مزے کی بات ہے کہ کماد کاٹ رہا ہوں، بیلنا چل رہا ہے، گڑ بنا رہا ہوں، بڑا میٹھا میٹھا کام ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ بچوں کو دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ساتھ میں بچیاں ہیں، ہاتھ میں تختیاں پکڑی ہیں، اور جھولے، بیگ نہیں، جھولے جو ہیں وہ ڈالے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ایک دن دیکھ، دوسرے دن دیکھ، تیسرے دن کماد بھی چھوڑا، بیل کو بھی چھوڑا، بیلنا بھی چھوڑا، اور باقی معاملات بھی وہ جدھر کو جا رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے۔ 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گرل سکول آیا،
اندر ایک خاتون بیٹھی ہیں. میں نے ایک بچی سے پوچھا انہیں کیا کہتے ہیں, کہنے لگی اس نے مس بولا, مجھے یاد نہیں رہا. میں نے اندر جا کے کہا میسی. یہ بنیاد ہے, شرم نہیں, جھجک نہیں, ایک تڑپ اور طلب تھی جو پیچھے لے گئی. اب وہ سید فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں جی. میں نے کہا میں بھی یہاں پڑھ سکتا ہوں؟ کہنے لگی نہیں, یہ اسکول لڑکیوں کا ہے. میں نے کہا جی اگر آپ مجھے یہاں یہ پڑھنے دیں تو میں کپڑے ان جیسے تو نہیں پہن سکتا, لیکن جو کام ہے میں وہ کروں گا. بہرحال مجھے انہوں نے نہیں پڑھنے دیا. 2.5 مہینے کھیتی باڑی بھی ہوتی رہی اور روزانہ دیوار کے باہر بیٹھ کے ان کو دیکھتا اور ترستا رہتا. اور ایک دن دل میں یہ بھی خیال آیا کاش میں لڑکا نہ ہوتا, میرے علاقے میں یہ چیز ہے, یونیفارم ہے, مجھے بھی اجازت مل جاتی. شوق کو دیکھ کے اجازت ملی پڑھنے کی. خیر, وہاں سے ایک دیوبندی اسکول غالباً مسجد کے ساتھ متعلقہ ہوتے تھے, مسجد مکتب اسکول, ٹیلوں کے سفر کر کے وہاں پہنچتا ہوں اور استاذ جی کا کہنا ہے کہ یہاں روزانہ کام ملتا ہے, کرو گے؟ میں نے کہا استاذ جی میرے پاس گھر سے کچھ لانے کی اجازت نہیں, میں کھیتی باڑی کرتا ہوں. خیر انہوں نے اجازت دی. میں ریت کے ٹیلوں پہ انگلیوں سے لکھتا رہا. مجھے نہیں علم تھا کہ یہ ریت کے ٹیلوں پہ انگلیوں سے لکھنا ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی توفیق سے 150 کے لگ بھگ ممالک کا مدینہ یونیورسٹی میں کیلی گرافی اور خطاطی کا مقابلہ ہوگا اور 3 سال اللہ رب العزت اس میں مجھ کو ٹاپر رکھے گا. آغاز کا علم, انجام کا علم نہیں تھا. انگلیاں نہیں رکی, ٹیلے جو ہیں وہ بلیک بورڈ یا وہ میرے لیے بنے, اور حتیٰ کہ یہ دن بھی دیکھے کہ استاذ جی نے سختی کی. گھر سے کاپی پینسل کا تصور نہیں ہے. سیل کو توڑ کر کے اس کے اندر سے جو کالا سکہ نکلتا تھا, جس سے مشین ٹوکا, یہ چارے کو ٹوکا کر کے بھینسوں کو, گائے کو ڈالتا تھا, اس کے ٹوکے سے اس کو رگڑ کے اس کی نوک بناتا رہا اور پتہ نہیں کیسا لکھا جاتا تھا. اور یہ جتنا بھی کام ہوا ہے, دن کو سامنے کی اجازت نہیں تھی, چراغ کی بھی اجازت نہیں, لالٹین کی بھی نہیں. صحرائی چاند کی روشنی میں بیٹھ کے جب موقع ملتا, سب سوئے ہوئے ہوتے تو اٹھ جاتا, اور یہ زندگی کی روٹین رہی. حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا. بہن ایک دن کھانا دینے کے لیے آئی کھیتوں میں, اور میں وہاں ملا نہیں, تو پاؤں کے نشان پہ پہنچ گئی مدرسے اور گھر آ کے بتا دیا. اس کے بعد 7 مہینے جیل کاٹی. جیل تھی وہ میری. پھر پتہ چلا, اور روزانہ 14 کلومیٹر کا سفر ٹیلوں سے, جنگلوں سے, صحراؤں سے کر کے, گھر کے کام کاج کر کے, کھیتی باڑی کے معاملات, جانوروں کا ٹوکا کر کے, انہی کپڑوں میں ٹائر کے جوتے کے ساتھ 10 سال درباروں کے اوپر بھی جا کر کے دیکھا, پڑھا, جو مل سکا وہ لیا. حتیٰ کہ ہائی اسکول سے میٹرک, جس کے بارے میں بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک بنیاد ہوتی ہے, بستہ چھنتا رہا, پیمانے ٹوٹتے رہے, قلم کو ترستے رہے, سرکنڈے تھے ان کا بنا لیتے تھے, سیاہی کا کبھی مسئلہ بن جاتا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اسی سیل کے اندر سے وہ نکلا ہوا کالا بورا, اس کی بھی سیاہی بنا کر کے لکھتے رہے, لیکن کبھی عزم نہیں ٹوٹا, شوق ختم نہیں ہوا, سلسلہ چلتا رہا. ٹیوشن پڑھنے والے میرے ٹاپر 10 اسٹوڈنٹس, ان کے بارے میں اساتذہ کا اور بعد میں میرے بارے میں کہنا, جب 7ویں میں کلاس کو ٹاپ کیا کہ اتنے کام کاج کر کے بھی پھر یہ, اور شوق ہوا کہ ڈاکٹر بننا ہے چوری چوری. گھر والوں نے کہا کہ رہنے دیں, یہ جو بکریاں ہیں یہ جانور ہیں, یہ کسی اور نے نہیں چرانے, تیرے ابا جی کی اور دادا جی کی جو جاگیریں ہیں نا وہ کام کاج اور کھیتی باڑی ہے, یہ نہیں ہے. اساتذہ نے بلایا, ابا جی نے صاف انکار کیا. قصہ مختصر, شوق کے رستے کی رکاوٹیں بڑی تھیں, قافلے لٹتے ہی رہے گزرگاہوں میں. کیا لوٹنے والوں نے عزم سفر لوٹا؟
بہاولپور لے کر کے آتے ہیں، عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے پاس والد صاحب کہ مشورہ کرتے ہیں اس کا یہ شوق ہے، کیا کرتے ہیں؟ اور میں بڑا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آیا، بوجھا ہوا دل کہ اب پتہ نہیں مجھے کیا کریں گے، مسیتڑ بنا دیں گے، مولوی بنائیں گے، کدھر لے کر کے جائیں گے۔ اللہ کا کرنا ہوا، عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ ملے نہیں، اور ان کے فرزند ارجمند جو ماشاءاللہ اس وقت سٹیج پہ ہیں، عبد الرحمن مکی صاحب مل گئے۔ ان کے شاید تصور میں بھی نہ ہو اور علم میں بھی نہ ہو، لیکن مجھے وہ بول یاد ہیں۔ کہنے لگے مولوی صاحب ان کو لے جائیے، ابا جی کی پیری مریدی چلتی ہے سلسلہ، یہ مدرسے بڑے بگڑے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا گندگی اور کیا کیا وہاں ہوتا ہے اور کیا کیا کرتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا رب تیرے پتر جیڑ، کیا بات کی آپ نے۔ خیر انہوں نے جو مائنڈ بنانا تھا بنایا، ابا جی لے کر کے احمد پور واپس اترتے ہیں تو جامع سلفیہ کا ایک بھگوڑا ملا، اللہ اس بھگوڑے کو جزا دے۔ سنا تھا بعد میں نے کہ ان کے ساتھ کے 4 بھگوڑے اس وقت الحمدللہ سٹیج کے اوپر ایک نامی گرامی حیثیتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہاں سے بٹھایا، منٹھار میں بیٹھے، 32 روپے کرایہ ہے، جامع سلفی آ کے، اور میرے قمیض کے 4 رنگ ہیں، گھاس اٹھا اٹھا کے، بوریاں اٹھا اٹھا کے، اور پتہ نہیں کیا کیا، کندھوں سے کچھ رنگ ہے، سامنے سے کچھ ہے، آگے سے کچھ ہے، اور ماشاءاللہ چپل ہے، جامع سلفیہ میں چھوڑ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ اب دل نے ایک عزم کر لیا کہ ان صفوں پہ بٹھا گئے ہیں تو اب اٹھنا نہیں، لیکن جو اپنا روٹ ہے وہ چھوڑنا نہیں۔ الحمدللہ پڑھا جامعہ میں، کوئی سال ایسا نہیں کہ رب نے فرسٹ پوزیشن نہ دی ہو، یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، لیکن ساتھ میں کیا ہوا کہ پھر دنیا اپنے آپ جو ہے بڑے خوش رنگ دکھانے لگی۔ ایف اے کا پیپر دیے ہیں، ماشاءاللہ اسکالرشپ آ گئی، اور ساتھ میں اتنا بڑا لیٹر ملتا ہے، جس بھی کالج یا یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں آپ کو ٹوٹل سب کچھ فری ملے گا۔ میں لیٹر ابو کو دکھاتا ہوں، ابو پکڑ کے پھاڑ دیتے ہیں۔ خیر واپس آتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، بی اے کے پیپر ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ جناب بی اے بائی چانس ہوتا ہے، اپنا چانس لگا، کوئی بک نہیں خریدی، کہیں ٹیوشن نہیں رکھی، انگلش کی بک اس کی صرف اردو ٹرانسلیشن لی ہے، اس کو پڑھا ہے، جا کے پیپر دیے، میرے رب نے پھر فرسٹ پوزیشن دی ہے۔ پھر ابا جی سے رابطہ کیا، کہنے لگے بیٹا نہیں، بات ختم ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں لاہور کا ایک امام کعبہ کا بات سنتے ہیں، پیچھے بھاگتے ہیں، جاتے ہیں، ابا جی پیچھے آ کے چیک کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں بستر اٹھا چل۔ میں نے جامعہ میں بھیجا تھا، لاہور جانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ان دنوں میں بے شمار رشتہ دار بھی تھے فیصل آباد میں، لیکن نہیں گئے۔ دیسی گھی بھی تھے، انڈے بھی تھے، بابا جی کی پیری مریدی بھی تھی، بہت کچھ تھا، لیکن جس مقصد سے آئے تھے، خیر میں نے بستر اٹھایا۔ اللہ جزائے خیر دے، ان کی قبر کو منور کرے۔ عبد الرحیم کلیم لودراں والا ہے، ہمارے استاد جی ہیں، فوت ہو گئے۔ انہوں نے یہ شعر پڑھا ابو کے سامنے، پھول وہ سر چڑھا جو چمن سے جدا ہوا، عزت اسے ملی جو وطن سے جدا ہوا، سوڑھا گھن من سورہ کی تھے، ہمارا وسیب بھی ہوئی ہے۔ اے تیرے گھر تیری جھولی اچ بہتے کچھ کہنا بنسی، بنسی تا ہی تھیں بنسی۔ ابو نے چھوڑ دیا، میں نے شعر سامنے لکھا، سلسلہ چلا۔ رات کو سوئے 12 بجے حافظ شریف صاحب کا فون آتا ہے، بیٹے کوئی اچھی خبر ملے تو کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی شکر کے کوئی جو ہے نفل پڑھتے ہیں، کہا پڑھ کے آؤ، فون سنو، میں ہولڈ پڑھ کے واپس آئے، کہا تیرا داخلہ ہو گیا باہر۔ یہاں تلک میں اپنی بات کو روک لیتا ہوں۔ یہ سارے سلسلے آغاز کیا تھا، رخ کیا ہے، اور اچانک یو ٹرن کیسے آ رہے ہیں، میں کہاں چلا گیا ہوں، اور میری حالت اور کیفیت کیا ہے کہ جامعہ یہ تربیہ الاسلامیہ جب بنتا ہے، اس کی پہلی گرانٹ ایک عربی سے لینے کے لیے لاہور حافظ صاحب میرا انتخاب کرتے ہیں، اور میری عربی ماشاءاللہ جتنی اچھی تھی وہ ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلی دوسری کلاس ہے، بھیج دیا، اعتماد کیا، ڈاکوؤں کا دور تھا، اور ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ ایسی بس چلتی تھی،
اور جب پہنچا نا نیشنل، اس وقت ہوٹل ہوتا تھا لاہور میں، وہاں کوئی عربی بزرگ آئے تھے، میں نے نیچے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہ آرام میں ہیں، اور باہر لکھا ہوا تھا نرجو عدم الازعاج۔ خیر پڑھا میں نے، پرت کو گھما کے دیکھا تو پیچھے لکھا ہوا تھا نو ڈسٹربنس، بھی تنگ نہیں کیجئے۔ میں واپس نیچے آ گیا، پوچھا کب اٹھتے ہیں، بتایا۔ جب اندر گیا ہیلو ہائے ہوئی، انہوں نے جو بولا، کھانا کھایا، عربی ماحول کا تھا، انہوں نے پیسے پکڑائے جو گرانٹ تھی اس ادارے کی، تو میں نے سلام لیا تو مجھے کہنے لگے استلمت الفلوس، جس چیز پہ لانا چاہ رہا ہوں استلمت الفلوس، میں نے سیدھا کہہ دیا، میں نے کہا مجھے شاید کہہ رہے ہیں کچھ اور چاہیے، میں نے کہا لا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بھاری شخص نہیں دیکھا اور اتنا ایکٹیو نہیں دیکھا، اتنا کم از کم کہ ہماری کسی گاڑی کے گیٹ میں نہیں وہ پھنسے، ایک سٹول پہ بیٹھا ہوا ہے اور اتنے طریقے سے ہلا کہ جسم کے جتنے بل ہیں وہ بھی ساتھ ہلتے رہے، اور اٹھ کے کھڑا کہنے لگا مستلم، میں نے کہا واللہ ہلا۔ اب فلوس زندگی میں نام سنا ہی نہیں تھا۔ اس نے ترجمان بلایا، مجھے کہنے لگے کہ آپ نے جو اماؤنٹ لینی تھی لے لی۔ میں نے کہا جی پکڑ کے ہاتھ میں سامنے کھڑا ہوں، اس میں کون سی شرمانے اور جھجکنے اور دوبارہ پوچھنے والی بات ہے؟ ابھی آپ نے پکڑائی ہے، میں نے پکڑی ہے، تو آپ لا کیوں کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا مجھے کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور چاہیے، میں نے کہا نہیں۔ بے شمار مرتبہ زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں، میں نے اس کو اپنی کوئی انسلٹ یا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں محسوس کی ہے، اور آج اس کو میں شیئر کس لیے کر رہا ہوں کہ یہ استاذ جی کا اعتماد تھا، چلے گئے واپس لوٹے، آج وہ ادارہ اپنے قدموں پہ جیسے کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، سلسلہ بڑھتا گیا۔ اچانک حکم ملتا ہے کہ آپ کا انٹرویو ہے، کراچی پہنچ جائیں، اور جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہے۔ 300 روپیہ ماہانہ ملتا تھا، اس میں اپنا سیٹ اپ ہوتا تھا، آخری دن ہے، اللہ توکل کی ہے، خیر پہنچے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری گاڑی کے اندر تیل نہیں تھا، میں نے زمزم ڈالا وہ چل پڑا، بہرحال سلسلہ ہوا، ہم پہنچے، اللہ کا شکر ہے۔ وہاں جو عربی میں انٹرویو ہوا وہ بھی اپنے خوبصورت پہلو رکھتا ہے، واپس لوٹتے ہیں، یہاں آتے ہیں، اچانک پتہ چلتا ہے کہ جناب آپ کا ماشاءاللہ ویزا پہنچ گیا اور دن باقی رہ گئے ہیں صرف 7 یا 8۔ میں فیصل آباد بیٹھا ہوں، نہ کچھ ایسی چیزیں نہ کچھ۔ بیٹا جب رب دینے پہ آ جائے، آپ کے پاس خلوص ہے، تقوی ہے، للہیت ہے، یہ اتنی کتابوں کے رائٹر ایسے نہیں بیٹھے، جب آپ داستان سنیں گے پیچھے سینکڑوں واقعات کھڑے ہوں گے، لیکن کیا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے جی بہاولپور جا کے شناختی کارڈ بننا ہے، پاسپورٹ بھی، وہاں جاتا ہوں کچھ بھی نہیں۔ ایک شخص کو ملا، باہر ایجنٹ ہے، میں کہ سونا شناختی کارڈ بن ویندے، اکھے بوتھا چاہتے کڈے ودی، اساں بیٹھے کے سانگو ہیں۔ میں کہ یار سونا میں کو پتہ کہنی ایویں چٹھی پٹھی انہوں سونے، وہ آکھے آ ون ول مدینے ونجنے، میرے کنے تک کچھ کہنی، شناختی کارڈ دا پتہ کہنی، ڈی 7 رہ گئے، اکھے اور تیا میں ساتھ ہوں، مجھے علم نہیں، واللہ تعالی عالم۔ مجھے اس نے باہر 2-3 گھنٹے بٹھایا، اندر سے گیلا گیلا کہاں سے کارڈ، کیا اس میں تھا وہ بنایا ہوا، وہ آج بھی میرے پاس نشانی کے طور پہ مجھے دے کے کہنے لگا جا اپنا پاسپورٹ بنوا۔ میں نے کہا سونا میرے کہنے تھا بس فیس کتنی ہے کہ اکھے اوہی میں تے کو دساں۔ خیر یہ اپنی زندگی کا اصول رہا ہے، جو کام کروانا ہو وہاں پہ شرمانا نہیں، آگے بڑھیے، زیادہ سے زیادہ کوئی روک دے گا۔ اور مدینہ شریف میں نے اپنے ہزاروں کام ایسے نکلوائے کہ جب پھنسنے لگا تو کہنے لگا واللہ انا جدید، یار میں نیا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، آپ پرانے لوگ ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، اللہ آپ کو عزتیں دے۔ بڑے بڑے اداروں کی سیر اس طرح کرایا کہ انہوں نے واپسی پہ مجھے اپنی مرسیڈیز پہ جامعہ چھوڑا کہ میں نیا ہوں، مجھے پتا نہیں ہے۔ آئیے سیکھیے، آگے بڑھیے۔ مجھے پاسپورٹ دے دیا جاتا ہے، میرے تصور سے بالا تر چیز ہے، نہ والد سے رابطہ ہے، نہ ماں جی سے رابطہ ہے، نہ کسی دوست سے رابطہ ہے۔ میں اسلام آباد چلا جاتا ہوں، وہاں پہنچتا ہوں، نیچے دیکھا
کہ جو میرا وہ ویزا آیا نا اس کے نیچے بخش لکھا ہوا ہے. میں سمجھ گیا یہ بخش جڑا ہے نا کوئی سورہ کی ہے, سعودی بنا ہوا ہے, کوئی پہلے آباء و اجداد گئے ہوں گے. اب ٹائم کتنا رہتا ہے؟ صرف 1 دن. ویزا بھی لینا ہے, ٹکٹ بھی لینی ہے. میں نے باہر سے رکا, لکھا, میں نے لکھا کہ اللہ بخش, اللہ بخش. یہ لکھنے کے بعد میں نے لکھا کہ یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. اتنا اندر بھیجا. ماشاءاللہ وہ جو بخش تھے نا, جن کے آخر میں آل بخش یا جو بھی لگتا تھا, انہوں نے اندر بلایا, کعوہ شاوا پلایا. کہنے لگے کیسے وہ عربی میں بولے میں سورہ کی بولوں, وہ عربی بولے میں سورہ کی بولوں. میں کہ سونا میرے کو پتہ کوئی نہیں, میں ونجنا ہے. آیا بیٹھا, بھیج رہے سو ویسوں پہ ہے نا, تھا بیٹھے ہیں. اب مجھے میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ اس کو سورہ کی آتی ہے کہیں نہ کہیں. اب ماشاءاللہ اس نے کسی کو بھیجا, اس کو بھیج کے ویزا لگوایا, ٹکٹیں لگوائیں, اور مجھے بلیو ایریا جانے کے لیے ٹیکسی لے دی. میں وہاں پہنچتا ہوں, میرے سامنے لمبی لائن لگی ہوئی ہے, اور جس لائن میں کھڑا ہوں آگے خاتون بیٹھی ہیں. میرے سامنے جو مولوی صاحب ہیں, اللہ کا کرنا ایسا ہوا ان کے آنے پہ وہ جو بند ہونا تھا, مولوی صاحب ان سے لڑ پڑے, آپ نے لباس کیسا پہنا ہوا, یہ کیا کہ وہ آپ کو شرم نہیں آتی, وہ نہیں آتی. اب مجھے نہیں پتا واللہ تعالی عالم وہ ان سے کیوں جھگڑے, وہ اٹھ کے چلی گئی. لائن برخاست ہوئی, معاملہ سائیڈ پہ ہوا, پتہ نہیں ان کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوا, یہ لوگ آگے پیچھے ہوئے, تو مجھے کہنے لگی آپ آگے آ جائیں. میں نے جا کے وہ دکھایا, اس نے ٹکٹ بنا کے دی, جیب میں ڈالی, جامع سلفیہ. استاذ جی کہنے لگے مقابلہ ہے جاؤ. میں نے کہا جی اب کوئی کپڑے ہی بنا لینے دیں. یاسین ظفر صاحب کہنے لگے نہیں, ساہیوال جامعہ فریدیہ نے چیلنج کیا ہے, وہاں پہنچنا ہے, استاذ جی کا حکم پھر مانا ہے. رات کو تقریر تیار کی ہے, صبح جا کے مقابلہ ہے, آل پنجاب ہے, اور چاروں مسالک کا ہے. میرے رب نے جو دیا وہ اللہ سب کو دے. برحال میری سوچوں سے باہر تھا کہ یہ کیفیتیں بھی ہوں گی. میں واقعے کو تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا. گھر جاتا ہوں, جا کے ابو اور امی کو ٹکٹ دکھاتا ہوں. اپنی زندگی کا اصول رکھا ہے کہ جب کوئی چیز ہاتھ میں ہے تو دکھاؤ, پہلے شور نہیں ڈالو. انٹرویو دے کے بھی آیا تھا, کراچی سے نہیں بولا. داخلہ یہاں سے گیا ہے, تصویریں گئی ہیں, نہیں بتایا. جب تلک سب کچھ ہاتھ میں نہیں ہے پھر بتایا ہے. اور ماشاءاللہ اس کے بعد جیسے ہوا وہاں پر پہنچے الحمدللہ. اور بڑی خوبصورت بات کہ میرے اندر اپنے وجود میں کسی چیز کی میں کمی محسوس نہیں کرتا, اللہ کا شکر ہے, سوائے ایک چیز کے کہ استاذ نے کہا تھا کاریاں کنو بچتے رہیں. اب آپ پڑھنی تک کاریاں کنو بچتے رہیں. خیر میرے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی تھی, اللہ کا شکر ہے میں کاریوں سے بچ کے رہا. قاری صہیب صاحب نے بڑا بولنا, یار یہ کریں وہ کریں ایسے کریں. میں نے کہا آپ جتنا مرضی تکلف کر لیں, مجھے اس حدیث سے ڈر لگتا ہے جس میں سب سے پہلا حساب و کتاب اس کا ہونا ہے. لیکن اگر میں غلط بھی پڑھتا ہوں تو مجھے پھر بھی حوصلہ ہے کہ جو اڑ کے اٹک اٹک کے پڑھے گا 2 اجر ملے گا, نیت صاف ہے. میں نے کبھی بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ نیت نہیں رکھی کہ اللہ گدلا ہے. معاذ اللہ, میری سوچ صحیح ہے, نیت صحیح ہے, کوشش کرتا ہوں. اور میں نے کوشش بھی کی, یہ نہیں کہ نہیں کی ہے, تلفظ کی, لیکن میں کبھی بھی سواد نہیں پڑھ سکا. المیہ رہا میرا, نمبر کٹتے رہے. جب پہلا انٹرویو مدینے میں ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں سورۃ الاعلیٰ سنا. میں پڑھتا ہوں سبح اسم ربک الاعلیٰ. تو استاذ جی کہتے ہیں انٹرویو لینے والے شیخ عبداللہ, میں چپ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے سین, منہ سواد, سین. میں نے کہا الحمدللہ الذی انطق منی سوادا. تیرا اللہ شکر ہے کہ تو نے یہاں جگہ بدلی, حالات بدلے, تو آج میری زبان سے سواد بھی نکل گیا جو زندگی بھر نہیں نکلا ہے. جب میں نے یہ لفظ بولے انہوں نے باقی انٹرویو چھوڑا. کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے بتایا, مسکرانے لگے اور کہنے لگے چل جا. جی گھبرائیے مت, خطاطی کا مقابلہ ہوتا ہے. مجھے نستعلیق جو چھوٹی موٹی لکھنی آتی تھی انگلیوں سے, وہ لکھنی آتی تھی. میں نے 6 خطوں میں ٹک مار کر کے جا کے اپنا داخلہ دے دیا اور کہا کہ مجھے پیپر دیں. کہنے لگے یہاں اپنا ٹیسٹ دیں. میں نے کہا جی ٹیسٹ چھوڑیں, آپ پیپر دیں, کاغذ قلم دیں, مقابلے میں دیکھی جائے گی. ہاں وہی ہوا.
کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے خطوں کے نام کا بھی پورا علم نہیں تھا۔ مسجد نبوی میں اوپر لکھے ہوئے ہینڈ رائٹنگ کتابوں کے عناوین، ان چیزوں کو دیکھ کے کام شروع کیا۔ وہ دن بھی دیکھنے میں ملا کہ جب سر فہرست نام لگے ہوئے تھے، میرے عزیز طلباء آگے بڑھنے سے رکیے گا مت، شرمائیے گا مت، گھبرائیے گا مت۔ اور پھر جو ہے یہ بھی دیکھتا ہوں کہ حد لگی ہے مسجد نبوی کے باہر، تا حد نظر جگہ ہی کوئی نہیں، سنگل پول ہے جیسے ہمارے پیپسی کے لگے ہوتے ہیں، اوپر کچھ نہیں۔ کھجوروں پہ چڑھا کرتے تھے، اپنا ہی رومال، وہ عربیوں والا جو ہے شماغ، لال رنگ کا شماغ ہی کہتے ہیں نا، وائٹ گوترا ہوتا ہے، تو اس کو کمر میں باندھا، کمند بنائی اور اس کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ اوپر جا کے دیکھا 4 حدیں لگی، 3 دیکھ لیں، جب چوتھی آئی تو کمند سلپ ہونے لگا، حالت غیر ہونے لگی۔ 2 دن کھانا اچھا نہیں لگا، چلنے کو دل نہیں کرتا، تو میں پیدل چلتے چلتے ایجنسیوں کا ادارہ ہے اس طرف چل پڑا۔ پہاڑ کے اوپر تھا، میں نے کہا چلتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ڈاواں ڈول ہوتے فوری طور پہ روکنے لگے، آگے نہیں بڑھنا، اطلا برا اطلا برا۔ میں نے کہا نا جدید، وہ مجھے کہے اطلا برا میں آگے چلوں، وہ مجھے کہے باہر کو چل، پیچھے ہٹ، میں آگے بڑھوں۔ خیر لے گیا اپنے مدیر کے آفس میں، میں نے کہا جی جدید ہوں، چھوٹی موٹی ٹوٹی موٹی عربی بولی اور کام بن گیا، اللہ کا شکر ہے، انہوں نے مجھے سارا گھمایا بھی، اندر سے لے کے وہاں مدینہ یونیورسٹی بھی چھوڑا۔ تقریری مقابلہ اور پہلا عربی مقابلہ ہوتا ہے، پاکستان کی طرف سے کلیات میں سے بھی کوئی حصہ نہیں لیتا، اور میں شعبے میں آخری دن تھے، اکتوبر میں پہنچا تھا، تو کہنے لگے واپس چلے جاؤ۔ میں نے کہا جانا نہیں ہے، بٹھا دو جہاں بٹھانا ہے۔ وہاں بٹھایا اور میں نے وہاں نام لکھوا دیا۔ پہلا عربی ماشاءاللہ کوئز پروگرام ہو رہا ہے، سوال پہ سوال ہو رہے ہیں، اور مجھ سے پوچھا جا رہا ہے۔ پہلا سوال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری دی تھی، اور وہ خوشخبری تھی نہیں، پیشین گوئی تھی کہ یہاں سے ایک آگ نکلے گی، آگ نکلے گی اور وہ مدینے کے اندر سے چلے گی، اور یہ ہوگا، نشانی بتائی۔ مجھے پوچھنے لگے جناب ہاں بولیے۔ میں نے پھر وہاں کلیہ استعمال کیا، میں نے کہا آپ کی پیشین گوئی درست ہے، لیکن میں اسی سال آیا ہوں، یہ مجھ سے پہلے ہو گیا ہے، اور جو پہلے ہو چکا ہو تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ نمبر پورے ملتے ہیں۔ اگلا سوال آتا ہے طیبہ کس کا نام ہے؟ اور مزے کی بات مجھے نہیں پتا طیبہ کسے کہتے ہیں، جس چیز کا نہیں پتا نہیں پتا، لیکن اچانک سامنے نظر آیا۔ میں نے کہا المدینہ کیف ھذا، کسی سے پوچھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، سامنے یہ جو قارورہ رکھا ہوا ہے نا پانی کا، اس پہ میاہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور یہ مدینے کی لگتی ہے، وہ بھی نمبر مل گیا۔ اگلا سوال آیا اور سورہ نجم سے آیا کہ وہ ستارہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال جس کو پوجتے تھے، اس کے بارے میں پوچھتے پوچھتے آئے، ایک سے پوچھ، دوسرے سے، تیسرے سے، میری باری آئی تو میں نے کہا واللہ تعالی عالم۔ بریف کیس اٹھا کے اتنا دے دیا، کہنے لگے اس کا جواب ہی یہی بنتا ہے، آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں وہ ستارہ کیا ہے جو قرآن مجید نے کہا ہے، سائنسدان بھی تشریح کرتے رہے، پتہ نہیں چلا ہے۔ انہ هو رب الشعراء۔ آپ قدم رکھیں، مارکیٹ میں اتریں، لانچ کریں، گھبرائیں نہیں، یہ مستقبل آپ کا ہے۔ واپس لوٹتا ہوں، اسلامک یونیورسٹی بہاولپور میں پیپر دینے بیٹھتا ہوں، ہینڈ رائٹنگ اچھی تھی۔ کون آیا؟ جو سب سے بڑا نگران ہے امتحانوں کا، اور یونیورسٹیوں کے اندر ماشاءاللہ وہ سپریڈنٹ میرے 3-4 پین چھین کے لے گئے، آپ خوش خط لکھتے ہیں اور یہ آپ کا یو ایم سی کے پتہ نہیں یو ایم ایس کیا ہوتا ہے وہ بنتا ہے، آپ جو ہے کچھ شو کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا جی میری ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، میں غلط بھی لکھنا چاہوں تو نہیں لکھ سکتا، اچھے قاری کی طرح وہ بھدا بھی بولنا چاہے تو نہیں بول سکتا، لیکن میرے پیپر چھنتے رہے، ہوتا رہا۔ رب کا شکر ہے جب پوری یونیورسٹی کو ایک پرائیویٹ اسٹوڈنٹ نے ٹاپ کیا، گولڈ میڈل ملا، پھر ایم اے اسلامیات میں بھی یہی حالات ہوتے رہے، ایم فل میں بھی دنیا نے یہی کیا، اور ماشاءاللہ کیا کہوں، جو موجودہ ہے اس کا تو تذکرہ بڑا خوبصورت ہے، بڑی بڑی دنیا اس کے اندر شامل ہے، لیکن قدم نہیں رکے۔ بچے آج بھی کہتے ہیں ابو جی آپ نے کب پڑھنا چھوڑنا ہے؟ آج سب سے چھوٹا کہہ رہا تھا جنازے کے اندر، جب میں معاملہ لیٹ ہوا تو نہلانے لگا اور سارا سیٹ اپ بنا، تو مجھے کہتا ہے آپ نے ساری عمر پڑھتے ہی رہنا ہے، کب چھوڑنا ہے؟ یہ بڑے ابو جو ہیں دیکھیں کتنے مزے کی زندگی میں رہتے تھے اور آپ ابھی تک پڑھے جاتے ہیں۔
تو بھائیوں بچوں آپ اپنے سیٹ اپ کو جاری رکھیں، ساری رکھیں، کچھ آپ کو کمی نہیں۔ کمی میرا رب کب دیتا ہے؟ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا کل کیا بنے گا۔ آخری سال ہے، 19 جنازے میرے گھر سے اٹھتے ہیں، قبرستان گھر میں بنا ہوا ہے، بے ہوشی کا عالم ہے، اور مجھے 33 ویزوں کی آفر ہو رہی ہے، والد صاحب کو بلایا گیا ہے اور مدیر جامعہ نے بلوایا ہے، اور آ کر کے کہتے ہیں کہ یہاں نیون بناؤ، خطاطی کا خرچہ میں کروں گا اور باقی جو ہے معاملات تیرے میرے آدھے ہوں گے، مدینے میں رہے گا۔ میں نے کہا نہیں، جس ملک کی زکوٰۃ کی روٹیاں کھا کے پلا ہوں نا، اسی ملک میں جا کے کام کرنا ہے۔ یورپ اور دیگر ویزے بھی تھے، ابا جی کو بلا کے کہا، میں نے کہا شاید ناراض ہو جائیں، ڈگری نہ دیں، لیکن آپ کو جو بھی پوچھیں آپ نے لا ہی کہنا ہے، جو بھی پوچھیں۔ وہ ابو سے پوچھنے لگے، آپ اس کو اجازت دیتے ہیں کہ یہاں رہ لے، ہم اس کو یہی آفر کرتے ہیں۔ ابو کہتے ہیں لا، وہ لا، لاہور کی لا سے لے کے اس لا تلک کا سفر الحمدللہ رستے کی رکاوٹ نہیں بنا۔ دوست کہتے تھے بم دھماکے ہو رہے ہیں، 98 ہے اور یہ مسائل بن جائیں گے آپ کے لیے، وہ ہو جائے گا، 3000 مسجد میں تنخواہ ہوتی ہے اور عالم کو کیا ملتا ہے کیا نہیں۔ ہاں، کبھی نہیں گھبرائیے گا، کبھی بھی نہیں۔ تو جب آپ عزم کر کے چلیں گے، پتہ نہیں رب رستے کہاں سے کیسے کھولے گا۔ یہ مجھے انعامات سے یاد آ رہا ہے، میں نے پوری زندگی جامعہ سلفیہ میں جو انعام لیا ہے، مولانا نجیب اللہ طارق صاحب ایک دن تشریف لائے، ام القوین میں ہوتے تھے، گفتگو ہونے لگی، میں نے کچھ جو آتی تھی وہ بول دی، انہوں نے 100 روپیہ دیا، وہ 100 روپیہ میں نے آج تک خرچ نہیں کیا ہے، میں نے نہیں کیا خرچ، میرے پاس علامت کے طور پہ ہے۔ وہ بریف کیس ویسے پڑا ہے، میں نے اس کو اپنا انعام سمجھا ہے، ٹرافیاں پڑھی ہیں جہاں پڑھی ہیں۔ تو طالب علم بھائیوں، میرا رب رستے کھولتا ہے، دماغ کھولتا ہے، ذہن کھولتا ہے۔ آج میری تقریر کو میری بھول بھلیاں سمجھیے گا، یہ کوئی گفتگو نہیں تھی۔ آپ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں کتنا بڑا سکالر اور عظیم مذہبی سکالر، یہ دنیا کی لگائی ہوئی دمیں ہیں، ہم جو ہیں صحرائی ہیں، بادیہ نشین ہیں، اور چولستان کے جو ہے چولی ہیں، اور ایک روہی کے روہیلڑے رہے ہیں، تھر کے تھاری تھے، لیکن اللہ نے اس دین کی برکت سے یہ جو 1 فٹ 1.5 فٹ اوپر فاصلہ دیا ہے نا، اس کو طے کرتے ہوئے 23-25 سال لگے، وہاں سے یہاں تک۔ اور یہ آخری بات میں نے کیوں شامل کر لیا، میں اپنی جماعت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو تھوڑا سا ایک رات میں بیان بدلتا ہے کہ جناب میں سابقہ مقلد اور میں ادھر آ رہا ہوں، اس کو اگلے دن سٹیج کے اوپر وہ عظمت دے دی جاتی ہے گویا کہ وہ راتوں رات اشنان کر کے آ گیا ہے، اور جو 20-25 سال کا سفر، جو محنت، جو اسلوب، جو قواعد، جو ضوابط، جو اساس، جو بیس، جو بنیاد، جو عقیدہ، جو شریعت، جو حقیقت، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت، اور جس کو لیتے ہوئے وقت لگتا ہے، میں اس حوالے سے گزارش کروں گا کہ یہ آنے والے وقتی انقلاب اور چینج ہوتے اور جاتے ہوئے لوگ، اس طرح کے سفر ہمیں نہیں چاہیے۔ اپنی بنیادوں کے اندر عزم رکھیے، نیت کو خلوص دیجئے، شوق کو ہوا دیجئے، اور پھر عقیدے کے ساتھ جڑے رہیے۔ اور مجھے وہ دن بھی نہیں بھولتے کہ جب جامعہ سلفیہ میں 5 سال مخالف مباحثوں میں آ کر کے یہ لیبل لگا کہ تجدید ایمان کر لو۔ نیتوں کو رب جانتا ہے، سٹیجوں سے پکڑے گئے، اکھاڑے گئے، پچھاڑے گئے، ہٹائے گئے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن سوچا تھا جو کرنا ہے اس میں رنگ پورا بھرنا ہے، باقی میرا رب جو ہے عزت دینے والا ہے۔ اللہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں برکت دے دینا۔ یہ جو کچھ کہا ہے اپنے طلبہ میں شوق پیدا کرنے کے لیے کہ ایک وقت آنا ہے لوگوں نے بقیت السلف لکھنا ہے، اگر زندگی رہی تو، زندگی رہی اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ استاذ الاساتذہ ایسے ہی لکھ دیتے ہیں، اور پتہ نہیں بھائیوں کو نے کیا کیا القاب دیے ہیں۔ بھائیوں، ہم اس کے قابل نہیں ہیں، ادنا سے طالب علم ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن یہ اس رب کا احسان ہے کہ پتہ نہیں کیا اس کو چیز اچھی لگی ہے کہ اس نے کام لے لیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے کام سے مطمئن ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی اللہ نے موقع دیا ہے، اور شاید اتنی گہری باتیں ہم مجالس میں، کانفرنسوں میں اپنوں میں نہیں کہہ پاتے جو اللہ دوسری جگہ پہ موقع دیتا ہے۔ اللہ نے دین بھی دیا، دنیا بھی دی ہے۔ دنیا کو میں ادھورا سفر کہتا ہوں، اور دنیا کے سارے علموں کو ادھورا سفر، اور دین کے علم کو میں پورا سفر گنتا ہوں۔ یہ جتنی سائنسز ہیں آپ پڑھیے لیکن ادھوری ہیں، بعد میں آ کے ادھر پوری کر لیجئے۔ اللہ آپ کے سفر کو پورا کرے، قبول کرے،
آپ ماؤں کے لال جہاں جہاں سے اٹھ کے آئے ہیں، اللہ آپ کو عزتیں دے، آپ کے اساتذہ کی محنتیں اور شفقتیں قبول کرے، عمل کی آپ کو ہمت دے۔ عمل ہے تو بہت اچھی بات، نہیں تو سوئی سارے جہان کے لباس سیتی ہے، خود ننگی رہتی ہے۔ اللہ ہمیں ویسا نہ کرے۔ اقول قولی ھذا واخر